اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میرے بھائیو ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء، میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی، اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے وہ دلوں میں اتار دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے وہ دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے، ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا، اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ، جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں، یا ساریۃ الجبل الجبل، ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے، عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، اور ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کی پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا،
دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں ہے بھی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا۔ اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے، تو روٹیاں بھی لا لے سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے۔ جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کچھ آئی جاندہ ہے۔ خامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو، اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل، زندگی موت، جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں۔ جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا۔ جہاں طبیب عاجز، وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ اور ام صاحب پھر پہلے مری، اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ اور یہ تو صحابی ہیں، آگے چلو تابعین کا دور ہے، تابعین، اور ایک تابعی ہیں نماتا بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے، نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں، میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، تو قم بإذن اللہ، تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا۔ یہ نباتا پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا۔ امام شافعی نے شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگا لو۔ ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا، ابھی میں تھا، ایک دوست ملے، کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا، عورتوں کا زیور بھی اتار لیا، گن پوائنٹ پر، میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، 100% نوجوان گانے سنتے ہوں، 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو، جب فیصلہ آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو، بنائی بھی جا رہی ہو، انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں، فروخت بھی ہو رہے ہوں، اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں، اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو، اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو،
جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اس سے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا۔ نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے۔ کہتے ہیں موبائل کو موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں۔ شیر جب ہرنی پہ کودتا ہارتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں۔ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں۔ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں۔ پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ پشو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے، منڈیوں میں چلے جاؤ آڑتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے۔ جب سارا بازار، سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں، بھیڑیوں سے بھرے ہوں تو بھائیو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے، چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اے اللہ کی طرف دوڑو، اے اللہ کی طرف دوڑو۔ فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، تو میں تمہیں کافی نہیں ہوں، دعا والے بن جاؤ۔ ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے کے 2 نفل پڑھنے دے، کہنے کے میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ کہا پڑھ لو، تو میں 2 نفل پڑھ لو۔ تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا رہا، اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا تیری تو فعل، اللہ نے مجھے بچایا۔ وہ کہنے کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ۔ تمہیں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ۔ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی یہ جنگ،
2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، کیونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ، یہ امارت سے معذور ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معذور ہو چکے ہیں۔ اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ تو ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں، پھر یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ 60 کس کے مقابلے میں؟ 60,000، 600 نہیں، 6,000 نہیں، 60,000، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر تم نے کوئی دھاک بٹھانی ہے تو 60 1,000۔ ابو عبیدہ نے فرمایا تو خود انتخاب کرے گا؟ کہا میں خود انتخاب کروں گا۔ اس لشکر میں 1,000 صحابی تھے، 1,000، اور 35,000 تابعین تھے۔ فرمایا میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اچھا پھر تو خود انتخاب کر۔ تو خالد بن ولید ایک ایک کو پکارنے لگے، این زبیر بن العوام، کدھر ہے زبیر؟ کون 10 مبشرہ میں سے؟ این فضل بن عباس، کدھر ہے عباس کا بیٹا فضل؟ این عمر التمیمی، عمر تمیمی کدھر ہیں؟ این رافع بن عمیرہ الطائی، رافع کدھر ہے؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہے؟ ضرار بن الازور کدھر ہے؟ عبادہ بن صامت کدھر ہے؟ حذیفہ الیمان کدھر ہے؟ ابو ایوب انصاری کدھر ہے؟ ہاشم اور مرقال کدھر ہیں؟ عبداللہ کہاں ہے؟ ایک ایک کر کے نام لے کے بلا رہے ہیں، ہاں کدھر ہیں؟ تو یہ ایک ایک آدمی آ رہا ہے، ایک ایک آدمی، ضرار ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، عبداللہ بن عمر ادھر آؤ، ابو ایوب ادھر، حذیفہ ادھر، اور عبادہ بن صامت ادھر، اور زبیر بن عوام ادھر، فضل بن عباس ادھر آتے 60 آدمی کھڑے کر دیے۔ تو ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، صبح اللہ کے نام پہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تیاری ہو رہی ہے، کیا تیاری ہو رہی ہے؟ ان میں 60 آدمیوں میں ایک آدمی نہیں سویا، ساری رات رو رو کے اللہ کو منانے میں لگے ہوئے۔ ضرار کے رونے کی آواز ساری لشکرگاہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان 60 میں 44 انصار تھے اور 16 مہاجرین تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے اور ہم انصاریوں کو مروا رہا ہے۔ یہ بات حضرت خالد کے کان میں پڑی، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی مشکل وقت میں انصار مدینہ کو آگے کرتے تھے، میں نے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے، میں انصار کو اس لیے آگے کر رہا ہوں۔ تو انصاریوں نے کہا سچ ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرے انصار مدینہ یہ مصیبت میں آگے ہوتے ہیں، راحت میں پیچھے ہوتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تو یہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، جب راحت آتی ہے تو یہ پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ جو دعا آپ نے انصار مدینہ کو دی ہے مہاجرین کو نہیں دی، جو وعدہ انصار سے ہے مہاجروں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا،
تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اپنا حق لیں گے، تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آج بھی حقوق کی جنگ ہے۔ تمہیں نبی کا نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے رسول کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑی چیز بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ کہ تم اپنا حق چھوڑ دینا، تم اپنا حق چھوڑ دینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور حوض کوثر پہ آ کے مل لینا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق دلوا دوں گا۔ سنو، یہ وعدہ صرف انصار سے نہیں ہے۔ آج فیصلہ آباد میں جو اپنے حقوق پر صبر کر جائے گا اور ظلم سے بھی باز آئے گا اور جھگڑے سے بھی باز آئے گا، سہ جائے گا، پی جائے گا، میں اللہ کے نبی کے وعدے پر یقین کر کے اور اللہ کی رحمت پر یقین کر کے کہہ رہا ہوں کہ جانا حوض کوثر پر، تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کے دلوائے گا۔ یہ جھگڑے حقوق کے چھوڑ دو، ملک برباد ہو گیا۔ سندھی ہمارا حق، بلوچ کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ مہاجر کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ پنجابی کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ پٹھان کہہ رہے ہیں ہمارا حق۔ تمہیں آپس میں لڑا کر شیطان خوش ہو رہا ہے، تمہیں اس نے امت پنے سے نکال دیا، تمہیں پنجابی بنا دیا، تمہیں پٹھان بنا دیا، تمہیں سندھی بنا دیا، تمہیں بلوچی بنا دیا، تمہیں مہاجر بنا دیا۔ ہاں اب تم امت نہیں ہو، اب تم پنجابی ہو، اب تم پٹھان ہو، اب تم سندھی ہو، اب تم بلوچی ہو، اب تم مہاجر ہو۔ تم رسول پاک کی رحمتوں کے سائے سے نکل جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے سے نکل جاؤ گے۔ اگر ان جذبوں پر زندگی گزاری اور اسی پر موت آ گئی تو اللہ کی قسم میرا رب تمہیں نظر محبت سے نہیں دیکھے گا، اللہ کا رسول نظر محبت سے نہیں دیکھے گا۔ جس نے اپنی امت کو بنانے کے لیے اپنی ہڈیاں گلا دی، اپنا خون بہا دیا، اپنے دان توڑوا دیے، پیٹ پہ دو پتھر باندھے، پیٹ پہ دو پتھر باندھے، دو مہینے کے فاقے کاٹے، 4 دن ایک لقمہ روٹی کا میرے نبی کے پیٹ میں نہیں گیا۔ جس نے نہ حسن کے لیے دعا مانگی، نہ حسین کے لیے دعا مانگی، نہ فاطمہ کے لیے دعا مانگی، نہ زینب کے لیے دعا مانگی، نہ رقیہ کے لیے دعا مانگی، نہ ام کلثوم کے لیے دعا مانگی، نہ علی کے لیے دعا مانگی تو کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جو امت کو توڑے گا، جو امت کو توڑے گا، نہ اس کی نماز اسے بچائے گی، نہ حج بچائے گا، نہ تبلیغ بچائے گی، نہ ذکر و تلاوت، کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ امت بنو، امت بنو، ورنہ ہم صفحہ ہستی میں پر زندہ رہنے کا حق ہم سے چھین لیا جائے گا اور اللہ کسی اور کو ایمان کی دولت دے کر ان کے سر پہ عزت کا تاج سجائے گا۔ ہماری حیثیت قومیت کی نہیں ہے، ہم وطن کے بھی نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے ہیں۔ ہم وطن کے بھی نہیں ہیں، ہم قوم کے نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے ہیں۔ ہماری قومیت امت، ہماری قومیت امت، ہمارا خاندان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وحدت کلمہ ہے۔ جو اسے توڑے گا، جو میرے نبی نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اسے قتل کرو پھر کافروں سے قتال کرو، جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اسے ذبح کرو پھر کافروں کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ میرے نبی کا اس میں خون ہے، پسینہ ہے، آہیں ہیں، فریادیں ہیں، آنسو ہیں، نوحے ہیں، تڑپنا ہے، اس سے سکنا ہے، اس کی اولاد کا اس کی جڑوں میں خون ہے، اس کی معصوم نسل کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے اس چشمے فلک نے دیکھے ہیں اور اس دھرتی نے دیکھے ہیں۔ جاؤ عراق کی سرزمین سے پوچھو کہ یہاں کیسے آل رسول کا خون بہا تھا اور کیسے اس کی معصوم نسل وہ نیزوں پہ چڑھی تھی اور اس کی بیٹیوں کو کیسے کوفی ہونے۔ آئے ہائے ہائے، کاش کوئی دل ہوتا جو سنتا، اور سینوں میں تو پتھر پھٹ ہیں، آنکھیں پتھرائی، کانوں میں ڈانٹ۔ جو آنکھ حرام دیکھے وہ عبرت کے لیے کیسے اٹھے، جو کان گانا سنے اس میں عبرت کی بات کیسے اندر جائے۔ جو دل دنیا کا غلام ہو وہ پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہ پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی قربانی ہے امت کو امت بنانے کے لیے، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے گوارا نہیں کرتے بے پردہ ہو کے باہر کھینچی جائیں۔ آل رسول کی بچیوں کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے تھے، تو انہوں نے ایک نوحہ کہا جس پر کوفیوں کے بھی آنسو نکل آئے، کبا محمد آبا محمد، اے
اے میرے محمد آج آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح یہ کیا ہو گیا. هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء. آج دیکھ تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج تیرے حسین کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے. لوگوں کی بارات گھوڑوں پہ جاتی ہے، اس کی بارات نیزوں پہ جا رہی ہے. آج دیکھ تیری امت نے تیری نسل کو قتل کر دیا. ذریتوں کا مقتلہ و بناتوں کا سبایا. آج تیری بیٹیاں قید ہیں اور تیری نسل قتل کی گئی ہے. جس نے امت کو بنانے میں اس حد تک قربانی دی ہو. موت کے وقت حسن حسین کو بلایا، اپنی باہوں میں لپیٹ کر لے کر ان کو چوما، پیار کیا، روئے، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا اور ان کے سر کمر پہ دیر تک ہاتھ پھیرتے رہے، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا. اور جب موت کا فرشتہ آیا ہے اور آ کر اجازت مانگی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو حکم آ چکا ہے، اب آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا اور کہیں گے تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو بتا جاؤں کہ ٹھہروں؟ جبریل نے کہا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو پھر میرے نبی نے کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اس امت کو کوئی توڑ دے، پنجابی، پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچ، ان نعروں کے لگانے والوں کے لیے اللہ کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. امت بنو، ہاں یہ تبلیغ کا کام کرو. اگر امت کو زندہ کرنا ہے تو یہ تبلیغ کا کام کرو. یہ وہ واحد کام ہے دھرتی پر جو تمہیں امت پنے پر لا سکتا ہے. میں ساری دنیا پھر چکا ہوں، ساری جہان کا چشمدید گواہ ہوں. مطلب چپا چپا نہیں، 6 بر اعظم میں نے پھرے ہیں. میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور امت پنے پہ آنا ہے، یہ تبلیغ کا کام کرو. میں تمہیں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بصیرت سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں. میں تمہارا نفع چاہتا ہوں، میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا ہوں. میں تمہیں خیانت تمہارے ساتھ نہیں کر رہا، میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں. اگر امت بننا ہے تبلیغ میں لگو. تبلیغ کے کام کے بغیر امت پنا وجود میں نہیں آئے گا. نکلو، بیٹھو نہیں، پھرو. تمہیں اللہ امت پنا دے گا، پھر اللہ کا سایہ ہوگا. پھر تم دیکھو گے کہ 60 ہزار سے کیسے ٹکرا رہے ہیں اور کیسے اللہ کے فتح کے پیغام آ رہے ہیں. صبح ہوئی ہے اور 60 آدمی تلواروں سے مسلح خالد بن ولید کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور خالد بن الولید ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روئے ہیں کہ اے میرے رب، ہم نے تیری آس پہ یہ قدم اٹھایا ہے. ہاں، تیری آس پہ قدم اٹھایا ہے. اسباب سب سے بڑا ہمارا تو ہے. 60 آدمی 60 ہزار کی طرف نکلا تو جبلہ بن اہم نے کہا ڈر گئے، صلح کرنے آ رہے ہیں. آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ذلت کی چادر پہنا دوں گا. جب یہ 60 آدمی سامنے آئے اور جبلہ بیچ میں سے نکل کر پہلی صف پر آیا تو کہنے لگا کیسے آئے؟ خالد نے فرمایا لڑنے آئے. کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جاؤ جوانی پہ رحم کھاؤ. کہا پاگل ہم نہیں تم ہو. جب تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان سے واسطہ پڑا ہے. آگے وہ بھی عرب تھا، کوئی رومی تو تھا نہیں. کہ نہیں میں یہ تانا نہیں سہ سکتا. عرب کی مائیں مجھے تانا دیں کہ 60 آدمیوں پہ حملہ کر دیا. جاؤ نوجوان، اپنی قوت پہ دھوکہ نہ کھا، اپنی جوانی پہ ترس کھا، جا لشکر لے کر آ. میں بھی عرب ہوں، میری غیرت پہ خلاف ہے کہ میں تجھ پہ ٹوٹ پڑوں. اس نے کہا یہ تو خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو جب تو آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرا واسطہ کن سے ہے. اللہ کی قسم ہماری تمہاری مثال اس شکاری کی ہے جو ہزاروں چڑیوں کو جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے. شکاری ایک ہوتا ہے، چڑیاں ہزاروں ہوتی ہیں. ذبح کرے اس کی مرضی، چھوڑ دے اس کی مرضی. کام 60 پہ دھوکہ نہ کھا، تو آ تو صحیح. اس کو ایسا تپایا، انہوں نے کہا مار دو ان کو، تہس کر دو، روند دو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. 60 ہزار کا لشکر 60 پہ حملہ آور ہوتا ہے اور ان کی صف نہیں توڑ سکا.
پھر دوسرا حملہ کیا، پھر صف نہیں توڑ سکا، پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی، صف ٹوٹ گئی۔ آخر وہ بھی تو ایک طاقتور لشکر تھا، صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ، ٹولیاں۔ اب یہ ٹولیوں میں بٹے، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور رافع بن عمیرہ الطائی اور عبداللہ بن عمر، یہ 6 آدمیوں کی ٹولی، 10 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ خالد بن ولید پر 20 حملے 60,000 کے لشکر نے ٹوٹ کر کیے، اور عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وفضل بن العباس والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن ابی بکر وعبداللہ بن عمر ورافع بن عمیرہ الطائی، میں قربان جاؤں خالد پر اور زبیر پر اور فضل پر اور رافع پر اور ابن عمر پر اور ابن ابی بکر پر کہ انہوں نے کندھوں سے کندھے ملائے ہوئے تھے، اور 60,000 کے لشکر نے 20 دفعہ حملہ کیا ان کو توڑنے کے لیے اور خالد تک پہنچنے کے لیے، لیکن ان 60,000 کے آگے ان 6 میں سے 2 آگے بڑھتے تھے، ایک فضل اور ایک زبیر، اور سارا وار اپنے اوپر جھیلتے تھے اور پھر ان کا پنسا اور ان کے منہ پھیر دیتے تھے، اور فضل ابن عباس نعرہ لگاتے ھذا فضل بن العباس ھذا زبیر بن العوام وانا فضل بن العباس یا معشر الخلاب یا معشر الروم، اے روم کی جماعت، اے سفید کتوں کی جماعت، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ ہے خالد بن الولید، اگر تم میں طاقت ہے آؤ 2 ہاتھ کرو، آؤ آج نمٹ کے دکھاؤ۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے 20 دفعہ گنا کہ جبلہ کا لشکر ٹوٹتا تھا اور یہ 6 آدمی ان کے منہ پھیر دیتے تھے، پھر وہ حملہ کرتا تھا، پھر ان کے منہ پھیر دیتے تھے۔ 20 دفعہ حملہ کیا خالد بن ولید پر، اور ان کے لشکر ان کے 6 آدمیوں کے قدم نہیں اکھاڑ سکے اور ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے، اور شام تک ان میں سے 5,000 قتل ہو کر باقی سارے راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ جب اللہ کو ساتھ لوگے تو یہ نقش کائنات پھر دیکھے گی، یہ نظام نے یہ دنیا نے یہ جنگیں دیکھی ہیں، زمین آسمان اس کے گواہ ہیں، پھر بھی گواہ بنیں گے، پھر بھی یہ نظام چلے گا، پر اللہ کو تو ساتھی بناؤ، اللہ کو تو اپنا بناؤ، اللہ کو ساتھ لو۔ اس کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تم اس کی زندگی پر آؤ۔ یہ تبلیغ کا کام میرے نبی کی محنت ہے، میرے نبی کا درد ہے، میرے نبی کا غم ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ نہ مرے، کوئی آدمی گمراہی پہ نہ مرے، ایک ایک کے پیچھے جانا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا۔ میرے نبی نے لمبے 100 نفل نہیں پڑھے، میرے نبی نے 1000 نفل نہیں پڑھے، میرے نبی نے سارا سال روزے نہیں رکھے، وہ رات کو صرف 11 رکعت نفل پڑھتے تھے، تہجد کے کبھی 11 کبھی 13 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 9 کبھی 15۔ میرے نبی نے لمبے ساری رات عبادت نہیں کی، میرے نبی نے سارا سال روزے نہیں رکھے، سارا دن قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ تابعین میں ہیں ساری رات نفل، 1000 نفل، 200 نفل، 500 نفل، سارا سال روزے۔ میرے نبی نے ایک کام کیا ہے، در در کھٹکھٹایا ہے اور گھر گھر کا طواف کیا ہے، اور ایک ایک کے پاؤں پکڑے ہیں اور ایک ایک کی منت کی ہے، او بھائی اللہ کی مان جا، او میاں اللہ کی مان جا۔ آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی ہیں کہ جس کے بارے میں میرا نبی جانتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ قتل ہوگا۔ آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل نے ایک دن کہا محمد میں تیرے رب کے پاس گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس کا پیغام سنا دیا تھا، اب بس کر ہمیں مزید نہ سنا۔ جس نے ابو جہل کو اتنا سنایا اس نے اوروں کو کتنا سنایا ہوگا۔ یہ درد تھا کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے۔ تبلیغ میں نکلو تمہیں یہ درد اللہ دے گا، وہ بیٹھو نہیں، امت کا غم کھاؤ، نافرمانوں کو دیکھ کے تڑپو کہ ہائے یا اللہ یہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ حکم بن کیسان گرفتار ہو کر آئے خوفناک جنگ کے بعد،
تو ان کو مسجد میں باندھا گیا. میرے نبی نے کہا حکم کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا. کہا ہرگز نہیں پڑھوں گا. آپ نے پھر منت کی, کہا نہیں پڑھوں گا. آپ نے پھر منت کی, کہنے کہ نہیں پڑھوں گا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں اس کی گردن اڑاؤں, جائے جہنم میں. آپ نے کہا حکم کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے کہا عمر تیری مانتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. یہ درد ہے تمہارے نبی کا. حضرت حمزہ کا قاتل وحشی, میرے نبی جتنا حمزہ کی لاش پہ رویا ہے کبھی نہیں رویا. چچا محبوب ترین چچا اور بھائی بھی, ایک عورت کا دودھ پیا, ثویبہ کا دودھ پیا. اور کوئی قتل ایسا ویسا قتل تھا, ناک کٹا ہوا, کان کٹا ہوا, سینہ چیرا ہوا, آنتیں نکلی ہوئی, کلیجہ کاٹا ہوا اور اسے دانتوں سے چبایا ہوا. یہ منظر دیکھ کر میرا نبی اتنا رویا کہ آپ کی ہچکی لگ گئی. اللہ نے عرشوں سے جبریل بھیج کر کہا میرے نبی نہ رو, میں نے لکھ دیا ہے عرش پر کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے. اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حمزہ پہ, 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حمزہ پہ. اور جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو میرے نبی کے خاندان کا کوئی آدمی مدینے میں نہیں تھا سوائے حضرت علی کے, باقی تو سارے ابھی مکہ میں تھے. تو مدینے کے گھروں میں ماتم تھا اور رونے کی آواز تھی. جب ہر طرف سے رونے کی آوازیں سنی تو تمہارا نبی پھر رویا. اما حمزہ فلا ابواک یلا, آج سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے. ساتھ میں عبادہ کو پتا چلا تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو بھیجا, جاؤ نبی کے دربار پہ جا کے بیٹھ کے رو. جب عورتوں نے آ کے بین شروع کیا, ابھی بین کرنا منع نہیں ہوا تھا, تو آپ باہر نکلے. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ہم حمزہ پہ رو رہی. کہا جاؤ گھر چلی جاؤ, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. میرے چچا کو تمہارے رونے کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے. جس پر اتنا غم دیکھا اس کا قاتل سامنے آ کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے. آئے ہائے, منہ چھپا کے آئے, کیونکہ حمزہ کے قتل کا, ویشی کے قتل کا حکم تھا. انہوں نے منہ چھپایا ہوا, اتنی آنکھیں نظر آ رہی, اور مسجد نبوی میں آ کر یوں چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا اشہد انک رسول اللہ, میں مسلمان ہوتا ہوں. جان بچانے کا, میں مسلمان ہو گیا. تو صحابہ نے تلواریں اٹھائیں, یا رسول اللہ ویشی. آپ نہیں پہچانتے تھے. کہ یا رسول اللہ ویشی کہاں, مار دیں. نہیں, چھوڑ دو, کلمہ پڑھ گیا ہے. اور ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو مارنے سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے کہا تو ویشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا ادھر بیٹھ. اسے سامنے بٹھایا. کہا میرا چچا تو شیر تھا, تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو حمزہ پہ سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا. مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا محمد, علی, حمزہ ان میں سے کسی کو قتل کر دے تجھے چھوڑ دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ پہ وار نہیں کر سکتا تھا, تیرا تھا. میں حمزہ سو بھی رہا ہوتا تو میں وار نہیں کر سکتا تھا, مجھے اتنا روب تھا میرے اوپر حمزہ رضی اللہ عنہ. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا رضی اللہ عنہ, لیکن میرا وار چلتا ہے, اگلا غافل ہو. میں نے علی کو دیکھا, وہ جنگ بھی کر رہا تھا, تلوار کے ساتھ اس کی نظر بھی گھوم رہی تھی, تو مجھے پتا چل گیا میں اس پہ وار نہیں کر سکتا, یہ غافل نہیں ہے. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے, دائیں بائیں سے غافل تھے. تو میں ان کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور ان کی تلوار کی زد میں جو آتا تھا وہ مولی گاجر کی طرح کٹ کے گرتا تھا. اتنے میں نعرہ لگایا, باندھ کے مارو, یہ شکست ہو چکی ہے. جب تو حضرت حمزہ نے کہا ادھر آ, ختنہ کرنے والی کے بیٹے, میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھا جاتا ہے. تو وہ بھاگ پڑا, یہ پیچھے بھاگے, میرے تقدیر غالب آئی, میرے پتھر کے سامنے آ گئے. لیکن میرا برچھا مارنے سے پہلے وہ اس کا کام کر چکے تھے. اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ یوں لگا جیسے تلوار کا بار خالی گیا ہے, لیکن اس کی گردن کٹ کے وہ گئی تھی. میں نے اپنے برچھے کو اٹھایا اور ان کے سینے کا نشانہ لگا کے پھینکا تو ان کے سینے کے پار ہو گیا. انہیں مجھے یوں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اتنا روب تھا کہ میں گر گیا اور مجھے پتہ لگا کہ میں مر جاؤں گا. لیکن پھر میں اٹھ کے بھاگا, پیچھے مجھے آواز آئی ابو عمارہ,
ابو عمارہ حمزہ کی کنیت، مجھے پتہ چل گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ کے نبی پھر آنسوؤں سے رو دیے، اور پھر آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا حمزہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کے زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ او میں تمہیں کیسے بتاؤں، جو اتنے بڑے صدمہ پہنچانے والے کا بھی نفع کر گیا اور اسے جنت کا راستہ بتا گیا اور اسے کلمہ پڑھا گیا، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، اس کی بھی جنت کا راستہ بتا کر اسے جنتی بنایا، رضی اللہ عنہ بنایا، صحابی بنایا۔ یہ تمہارے نبی کا درد تھا، یہ غم تھا، یہ تڑپ تھی۔ اللہ کو راضی کرو، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کے نبی کی غلامی کے ساتھ امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ تبلیغ کے سوا اور راستہ نہیں ہے۔ میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، سارے دین کے کام حق، سارے دین کے کام حق، سارے دین کے کام حق، جن میں اخلاص ہے اور جو اصول شریعت کی پابندی میں ہیں، یہ سب جنت کا راستہ ہیں۔ لیکن امت بننا ہے تو تبلیغ میں جاؤ، اللہ سے عالی درجے کا تعلق بنانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی معرفت کو پانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی معرفت کے عالی مقام طے کرنے ہیں تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی رضا کا عالی پروانہ لینا ہے تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے کہ وہ تمہیں اپنے بلا کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے اور تمہیں سینے سے لگائے۔ تو میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ تبلیغ کے کام میں پھرو، اس سے تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اس کی نیت کرتے ہو، اس کی نیت کرتے ہو۔